لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، سیرت النبی کا ایک اہم گوشہ، اہم حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رحیمانہ پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف و کمالات سے نوازا تھا، مختلف خصوصیتیں عنایت فرمائی تھی، مختلف معجزات کا صدور آپ سے ہوا ہے۔ انہیں خصائص اور خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سارے جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت، بطور انعام، بطور احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہ سیرت کا انتہائی اہم پہلو ہے، خاص طور سے موجودہ زمانے کے لحاظ سے، جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان چاروں طرف دندناتے پھر رہے ہیں، جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلے عام کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے اور ملک میں زہر اگلا جا رہا ہے، ملک کا ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ دہشت گردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو، اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالہ کر دینے کو، اسلام کہتے ہیں سرنڈر کر دینے کو، اسلام کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کرنے کو۔ اسلام کا دہشت گردی سے، آتنکوادی سے، اور یہ کہا جائے کہ اسلام کا ظلم و بربریت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کا ایک اہم پہلو ہے رحم و کرم، عفو و درگزر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ عملی جامہ پہنا کر اسے بتایا، عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنایا گیا وہ صرف مسلمانوں کی نہیں، قرآن کریم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رحمت اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ آپ کی بعثت ہوئی ہے، وہ بعثت رحم و کرم کے پہلو کو لیے ہوئی ہے۔ آپ سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرکین کے ساتھ بھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا تھا، آپ نے ان دشمنوں کے ساتھ بھی، جن دشمنوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھی، جو دشمن آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے، جن دشمنوں نے جنگ کی پلاننگ تیار کی تھی، جن دشمنوں سے آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں، ان دشمنوں کے لیے بھی آپ رحم و کرم بن کر آئے تھے۔ انسانوں سے آگے بڑھیے، آپ جمادات کو لیجئے، حیوانات کو لیجئے، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو لیجئے، اور پھر ان مخلوقات کے اقسام میں آپ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کے لیے
رحم و کرم کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جھلکیاں دکھاتا ہوں، آپ کے ذہن و دماغ کے دریچے کھلیں گے، آپ کا ذہن کھلے گا، اور پھر آپ ان مختصر باتوں سے بہت ساری باتوں کو سوچنے پر آمادہ ہوں گے، اور آپ کو آپ کا ذہن آمادہ کرے گا کہ ذرا اس گوشے کو بھی دیکھا جائے، اس گوشے کو بھی دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحیم تھے، رحم و کرم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی رحم و کرم نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ بھی رحم و کرم نہیں کیا جاتا ہے۔ جو آدمی پیار، شفقت اور محبت کی تعلیم نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ بھی پیار اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحمان اس کے ساتھ رحم و کرم کا خصوصی معاملہ فرماتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحم کرنے والا، جس کے ساتھ رحم کیا جائے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم بھی رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، آخرت میں اس کی اس نیکی کا فائدہ اسے نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اس نیکی کا فائدہ اسے ملے گا۔ غیر مسلم بھی جو نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، اس کی نرمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس کے ساتھ اچھی طرح حل ہو جاتے، اس لیے کو مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر سامنے والا مسلمان ہے اور مسلمان رحم و کرم کرتا ہے، خواہ کسی کے ساتھ بھی کرتا ہو، تو مسلمان کو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں رحمان ان کے ساتھ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم و کرم نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا، اگر ہم نے انسانوں کے ساتھ پیار، شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے ہم بھی رحم و کرم کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے کون؟ جو پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی کون؟ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہمارا پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی غریب بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی عالم اور جاہل بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رحم و کرم کا، شفقت کا، محبت کا، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کا، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بات میں مومن کامل کی صفت کے حامل ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمومی رحم و کرم کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے عمومی تعلیم دی، جو بھی ہو اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ محبت کی جائے، رحم و کرم کیا جائے۔ آپ کا پڑوسی جو بھی ہو اس کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، حسن سلوک کا، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت سارے معاملے میں خصوصی طور سے رحم و کرم کی بات کی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب حج کی فرضیت ہوئی، حج فرض ہوا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوبارہ انہوں نے یہی سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر تیسری بار انہوں نے یہی سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر سال نہیں، زندگی میں ایک دفعہ، اور وہ بھی اس کے شرائط پائے جو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، محبت تھی کہ اگر ہر سال فرضیت ہو جائے تو پھر امت کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گا، امت مشقت مبتلا ہو جائے گی. زندگی میں ایک دفعہ حج فرض، ایک دفعہ. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے، اور کتنے ایسے جو بڑھاپے سے پہلے چلے جاتے ہیں، انہیں بڑھاپا کا انتظار تھا کہ حج کریں گے. جس طرح نماز فرض ہو گئی آپ کو ادا کرنا ہے، حج فرض ہو جائے آپ کو ادا کرنا ہے. عاقل بالغ ہونے کے بعد عمر کے جس مرحلے میں بھی آپ کو حج فرض ادا کرنا ہے، لیکن ہم اور آپ انتظار میں رہتے ہیں. نبی کی شفقت اور محبت کی مثال ایک میں نے دی حج کے معاملے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی نے امت کو مشقت میں ڈال دو، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، بعد روایت میں عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ. اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ہر نماز کے وقت، اور اسی طرح فرمایا دوسری روایت میں کہ ہر وضو کے وقت ہم مسواک کو ضروری قرار دے دیتے. لیکن اللہ کے رسول نے ضروری قرار نہیں دیا، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک جھلکی دکھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ساتھ بھی خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے. اور بہت ساری چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیمت کا حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ نے عزیمت کا نہیں، رخصت کا حکم دیا ہے. آپ نے گنجائش پیدا کی ہے تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، عاقل بالغ ہیں، ذہن و دماغ کے لحاظ سے صحیح ہے، نماز فرض ہے. یہ آسانی ہے، یہ رحم و کرم کا پہلو ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں. ایسا ہو سکتا تو اللہ کہتے کہ نہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، لیکن نہیں، یہ رحم و کرم کا پہلو ہے. اسلام کی تعلیمات میں اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رحم و کرم کے بہت سارے پہلو ہیں. غیر مسلموں کے بارے میں بلکہ عام انسانوں کے بارے میں میں نے بتایا، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں بتایا. آگے بڑھیے. دشمنان اسلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے. گزشتہ ہفتے تقریر میں ہم نے یہ بات کہی تھی، عفو درگزر اور معاف کرنے کی مثال دیتے ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع سے حرم کے صحن میں کفار و مشرکین اور دشمنان رسول کی بڑی تعداد تھی. لوگ منتظر تھے کہ محمد کا حکم کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ، کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا رحیمانہ پہلو ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے، دشمنان اسلام قید کیے گئے ہیں اور یہ قیدی مختلف مسلمانوں کے حصے میں تقسیم کیے گئے، بانٹے گئے. مسلمان اسے رکھے ہوئے تھے. کہتے خود قیدی کہتا ہے کہ مسلمان ہمیں کھانے کے لیے کھانا یعنی روٹی دیا کرتا تھا، اور خود مسلمان کھجور کھایا کرتا تھا. کھجور عام غذا ہے
اور روٹی چاول یہ خاص غذا مانی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہم دشمن تھے، ہم قیدی تھے، ہم مجرم تھے، لیکن ہمیں مسلمان کھانا دیا کرتے تھے، روٹی دیا کرتے تھے جو خاص غذا ہے، اور خود کھجور کھایا کرتے تھے جو عام غذا ہے۔ یہ دشمنوں کے ساتھ رحم و کرم نہیں تو کیا؟ ایک قیدی جو مسجد نبی کے ستون سے بندھا ہوا ہے اور رسی میں کچھ سختی ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی رسی کو ڈھیلی کر دو، اس کی رسی کو ڈھیلی کر دو۔ آج دنیا کی کوئی قوم ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، خواہ وہ ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آج تو مجرموں کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہوں بے گناہوں کے ساتھ، ہمارے جو نوجوان قید کیے جاتے ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، انہیں مجرم بنایا جا رہا ہے، وہ گنہگار نہیں ہیں، وہ بے گناہ ہیں۔ عدالت 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد انہیں رہا کر دیتی ہے اور عدالت کہتی ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، بے گناہ ہے۔ انہیں کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، کتنا ستایا جاتا ہے۔ ابھی حال کا واقعہ ہے، گجرات کا ایک نوجوان، یو پی کا ایک نوجوان جیل کے اندر اسے مار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس نے پھانسی لے لی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ سیرت نبی نے دشمنوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ ایسا شفقت کا، محبت کا، پیار کا، رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے جس کی مثال دنیا یا کسی کی سیرت پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں شفقت کا معاملہ فرمایا۔ حضرت حسن اور حسین اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ لیتے تھے، انہیں چومتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے 10 لڑکے ہیں، میری اولاد ہے، تعداد 10 ہے، میں تو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ہوں، اس طریقے سے بوسہ نہیں لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے دل سے اگر رحم و کرم نکال دیا جائے تو میں کیا کروں؟ تمہارے پاس 10 بچے تو محبت نہیں کرتے تو میں کیا کروں؟ بچوں سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آج بھی کتنے ایسے والدین ہیں، بلکہ والد کہا جائے، والدہ تو گلے سے لگاتی ہے، کتنے ایسے والد ہیں جو اپنے بچوں کو گود نہیں لیتے، ان کا بوسہ نہیں دیتے اور مختلف بہانوں سے اپنے بچوں کو دور کیے رہتے ہیں۔ یہ سیرت نبی کے خلاف ہے۔ آپ اپنے بچے کو گود لیں، آپ اپنے بچے کو بوسہ لیں، آپ اپنے بچے کو پیار سے اٹھائیں اور یہ سمجھ کے اٹھائیں کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے، یہ سنت ہے، اس میں ثواب ہے۔ پھر اس اٹھانے کا لطف کچھ اور ہوگا، اس اٹھانے کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ خصوصی طور سے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر کی پسلی جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوا کرتی ہے، لہذا ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماؤ۔ اگر تو نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پھر عورت ٹوٹ جائے گی۔ کمان ٹیڑھا ہوتا ہے، آپ کمان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ لچک والی چیز نہیں ہے تو پھر کمان آپ کا ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ عورتوں کے ساتھ بھی فرمایا، بچوں کے ساتھ بھی فرمایا، والدین کے بارے میں فرمایا، آل و اولاد سے کہ والدین کا ادب و احترام کرو۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اف یہ ایک تعبیر ہے، اف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معمولی سے معمولی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو۔ یہ مطلب ہے اف کا، یہ ہر زبان میں بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔
اف تک نہ کہو، یعنی کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکو مت۔ آج کتنے ایسے لڑکے ہیں ڈگریاں بڑی مل جاتی ہیں، عہدے مل جاتے ہیں، پیسے مل جاتے ہیں، والدین کے ساتھ وہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں جیسے آدمی اپنے نوکر چاکر سے گفتگو کیا کرتا ہے۔ یہ حقائق ہے، ایسا نہیں کوئی یہ ہوائی فائرنگ یا آسمانی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سماجی حقائق ہیں۔ ایسے کیسز ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، ایسی شکایتیں آتی ہیں۔ نبی نے تو فرمایا تھا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور نبی نے فرمایا تھا کہ والد جو ہوتا ہے جنت کا دروازہ ہے۔ آج اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ شفقت اور پیار محبت کا عملہ کرنا چاہیے۔ یہ سیرت النبی کی صرف قولی نہیں، صرف سیرت کا قول کے لحاظ سے نہیں، بلکہ سیرت النبی کا یہ عملی پہلو ہے۔ نبی نے کر کے بتایا ہے۔ ہرے بھرے درختوں کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا درخت لگاؤ، درخت لگانا چاہیے۔ تم درخت لگاتے ہو جب تک وہ درخت ہرا بھرا رہے گا، کوئی آدمی اس سے سایہ حاصل کرے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے، تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ پیڑ پودے کے بارے میں فرمایا کہ ایک کسان جب کھیت میں بیج بوتا ہے اور اس بیج کو پرندے چڑیے آ کر اس بیج کو چگنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی کسان کے لیے صدقہ ہے، کار ثواب ہے۔ بالیاں نکل آتی ہیں، پھل تیار ہو جاتے ہیں، پرندے آتے ہیں پھلوں میں چونچ مارتے ہیں، پرندے آتے ہیں گیہوں اور دھان کی بالیوں کو کھاتے ہیں، چگتے ہیں، چنتے ہیں، فرمایا یہ بھی کسانوں کے لیے صدقہ ہے، انہیں کھانے دو، کار ثواب ہے۔ جنگ کے موقع سے خاص طور سے فرمایا کہ جب جنگ ہو درختوں کو نہ کاٹا جائے، بوڑھوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، عورتوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، معذوروں کو پناہ دی جائے۔ یہ سب شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ سب سیرت النبی کی رحم و کرم کی تعلیم ہے۔ آج سے 5-6 سال پہلے میں نے ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا تھا، یہاں سیمائی پرچہ صفا، اس سے مضمون وہ شائع بھی ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحیمانہ پہلو کے بارے میں۔ کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، تقریباً 16-17 صفحے کا مضمون ہے وہ۔ ہندوستان کے 10 اخبارات میں مضمون شائع ہوا، اور اکثر اخبار میں پورے صفحہ پر وہ شائع ہوا تھا۔ میرے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے، اور ہندوستان کے کونے کونے سے بہت سارے لوگوں نے فون کیا تھا کہ اتنی جامعیت کے ساتھ آپ نے بیان کیا، حالانکہ وہ سب چیزیں احادیث کی ہیں، میری کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے سب چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا، بچوں کے ساتھ کیا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہے، بوڑھوں کے ساتھ کیا ہے، ضعیفوں کے ساتھ کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، درختوں کے ساتھ کیا ہے، عام انسانوں کے ساتھ کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، کفار کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے جو رحیمانہ پہلو ہیں اور رحیمانہ تعلیمات ہیں، ان کو میں نے جمع کیا تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت النبی کے مختلف گوشوں پر یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ میں عام طور سے اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کانوں کے درمیان دماغ دیا ہے، کھوپڑی دی ہے اللہ نے، کھوپڑی۔ اللہ چاہتا تو اس دماغ کو سینے میں بھی رکھ سکتا تھا، اللہ چاہتا بازو میں رکھ سکتا تھا، لیکن میں کہا کرتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے کہ اللہ نے دونوں کانوں کے درمیان دماغ دیا ہے آپ کو۔ ایک کان سے کوئی بات آئے تو آپ سوچیں، غور کریں، اس پر عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے پھیلانا چاہیے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اگر اچھی چیز ہے تو اسے محفوظ رکھیے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے
اور اگر بری چیزیں دوسرے کان سے نکال دیے قصہ ختم. ہر سنی چیز کو پھیلایا نہیں جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی چیز کو بیان کرنا شروع کر دے. آج کل ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, کوئی میسج آتا ہے فوراً ہم شیئر کر دیتے ہیں, کوئی میسج آتا ہے فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں. آپ یہ غور کریں وہ میسج فارورڈ کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے. بس اوقات تو تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی وفات کی خبر ہوتی ہے, دعائے مغفرت کی گزارش ہوتی ہے, وفات کی اطلاع ہوتی ہے. 1 سال پہلے وفات ہو چکی ہے, لیکن 1 سال کے بعد بھی وہ خبر ہمارے واٹس ایپ پر گھومتی رہتی ہے کہ فلاں حضرت کے انتقال ہو گیا ہے. ارے بھائی حضرت کا انتقال 1 سال پہلے ہو گیا ہے. آپ اس طرح گھمانے لگتے ہیں. ابھی واقعہ پیش آیا, بعض تلاش گمشدہ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ بیچارہ 1 سال پہلے گم ہوا تھا, مل چکا ہے, لیکن آپ کی خبر گھوم رہی ہے کہ وہ آدمی غائب ہے, حالانکہ 1 سال پہلے وہ آدمی مل چکا ہے. کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے, فارورڈ کرنے سے پہلے, کسی کو بھیجنے سے پہلے, کسی کو سنانے سے پہلے ذرا غور کر لیں کہ یہ چیز پھیلانے کی ہے بھی یا نہیں ہے. یہ چیز جو ہم نے سنی عمل کرنے کی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں یہ چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے. اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیجئے, کتاب و سنت کے موافق ہے اس پر عمل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.